أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کا شریک ٹھہرائے اور حق اور سچ بات یعنی قرآن کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً ہے۔ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اور وہ نبی جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہی اللہ سے ڈرنے والے متقی پرہیزگار ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، یہاں تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ نعمت ہے جو وہ چاہیں گے، نیکی کرنے والوں کا یہی صلہ ہے تاکہ اللہ ان نیکی کرنے والوں سے ان کے برے کام دور فرما دے جو انہوں نے کیے، اور انہیں ان کا اجر و ثواب عطا فرمائے ان اچھے کاموں پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. کیا اللہ اپنے بندے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نہیں؟ یقیناً وہ کافی ہے۔ اور اے حبیب، کفار آپ کو اللہ کے سوا دوسروں یعنی بتوں سے ڈراتے ہیں۔ کفار عرب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کی برائی بیان کرنے سے باز آ جائیں، نہیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے یا ہلاک کر دیں گے۔ اور وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ بے جان بت کچھ نہیں کر سکتے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. اور جسے اللہ ہدایت دے تو اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، کیا اللہ عزت والا بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ یقیناً وہ اپنے نبی کے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ علیہ یتوکل المتوکلون. اور اے حبیب، اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور وہ کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرمائیے بھلا بتاؤ تو جن بتوں کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ بت اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف دور کر سکیں گے؟ یا اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا وہ بت اللہ کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، وہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ اے حبیب، آپ فرما دیجئے مجھے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. اے حبیب، آپ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ،
یعنی میرے خلاف جو کر سکتے ہو کر لو، اور میں اپنا دین کا کام کر رہا ہوں، تو ان قریب تم جان جاؤ گے کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور ہمیشہ رہنے والا عذاب کس پر اترے گا۔ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل۔ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری، تو جس نے ہدایت قبول کی تو اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو وہ اپنے ہی نقصان کے لیے گمراہ ہوا، اور اے حبیب آپ ان گمراہوں کے کچھ ذمہ دار نہیں ہیں۔ اللہ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ان کی روحیں ان کی نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس جان پر موت کا فیصلہ فرما دیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ وقت تک واپس چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس حالت میں اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس کی زندگی ہوتی ہے اس کی روح دوبارہ لوٹا دی جاتی ہے، اور جس کی زندگی نہ ہو تو پھر اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون۔ کیا کافروں نے اپنے بت اللہ کے مقابل سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ فرمائیے کیا بت سفارش کریں گے اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں۔ قل للہ الشفاعة جميعا له ملك السماوات والارض ثم الیہ ترجعون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے شفاعت تو سب اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے شفاعت کی اجازت دے اور جسے چاہے نہ دے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اللہ کے سوا اوروں یعنی بتوں کا ذکر کیا جائے تو وہ فوراً خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون۔ اے حبیب آپ عرض کیجئے اے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا فرمانے والے، ہر پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان ہر اس بات میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ اور اگر ظالموں یعنی کافروں کے لیے زمین کا تمام مال اور اس کے ساتھ اس جیسا مزید مال ہوتا تو وہ قیامت کے دن
برے عذاب سے جان چھڑانے کے لیے سب کچھ دے دیتے، اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ شدید عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر ان کے کرتوتوں کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی، اور ان کو وہ عذاب گھیر لے گا جس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب کافر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں تو وہ کہنے لگتا ہے یہ تو مجھے صرف میرے علم کی بدولت ملی ہے، بلکہ وہ نعمت تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں، لیکن ان میں اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، بے شک ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی، یعنی قارون نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ مال تو مجھے اپنے علم کی بدولت ملا ہے، تو ان کا کمایا ہوا مال ان کے کچھ کام نہ آیا۔ فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين، تو انہیں ان کے برے کاموں کا وبال پہنچا، اور ان اہل مکہ میں جو ظالم ہیں عنقریب ان کو بھی ان کے برے کاموں کا وبال پہنچے گا، اور وہ ہمارے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے۔ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور اس بہترین قرآن کی پیروی کرو جو تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف اتارا گیا، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر نہ ہو۔ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، پھر عذاب دیکھ کر ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر
جو میں نے اللہ کی اطاعت میں غفلت کر کے کیں، اور بے شک میں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، یا وہ یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو ضرور میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، یا جب وہ آخرت کا عذاب دیکھے تو کہنے لگے کہ کاش کسی طرح مجھے دنیا میں ایک مرتبہ لوٹنا نصیب ہو جائے تو میں نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين۔ اللہ فرمائے گا، ہاں کیوں نہیں، بے شک تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا یعنی اللہ کے شریک ٹھہرائے اور ایسی باتیں گھڑیں جو اس کی شان کے لائق نہیں، قیامت کے دن آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے منہ سیاہ ہوں گے، کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون۔ اور اللہ پرہیزگاروں کو ان کی کامیابی کی جگہ جنت میں پہنچا کر دوزخ سے بچائے گا، انہیں نہ کوئی عذاب چھوئے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل۔ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ آسمانوں اور زمینوں کے تمام خزانوں کی کنجیوں کا وہی مالک ہے، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی نقصان میں ہیں۔ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون۔ اے حبیب آپ فرمائیے، اے جاہلو، کیا تم مجھے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف یہ وحی فرمائی گئی کہ اے سننے والے، اگر تو نے شرک کیا تو ضرور تیرے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور ضرور تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ بلکہ تو اللہ ہی کی عبادت کر اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا، یعنی وہ عظمت الہی سے واقف ہوتے تو کبھی شرک نہ کرتے۔ اور قیامت کے دن سب زمینیں اس کے قبضۂ قدرت میں ہوں گی اور تمام آسمان اس کی قدرت سے لپیٹ دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دستے قدرت میں لے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر، ملک و حکومت کے دعوے دار،
پھر زمینوں کو لپیٹ کر اپنے دوسرے دست قدرت میں لے گا اور یہی فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ؟ وہ ان مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند ہے۔ ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون۔ اور پہلا سور پھونکا جائے گا تو جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے وہ محفوظ رہیں گے، جیسے کہ جنتی حوریں اور غلماں وغیرہ۔ پھر 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ سب زندہ ہو کر دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون۔ اور زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھ دی جائے گی، یعنی ہر ایک کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور تمام انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان سچا فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون۔ اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ان کے سب کاموں کو خوب جانتا ہے۔ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ اور کافر گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور جہنم کے نگہبان فرشتے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، مگر ہم نے کفر کیا اور عذاب کا فرمان ہم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ ان کافروں سے کہا جائے گا تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے تو جہنم تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين۔ اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے وہ سواریوں پر سوار کر کے گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس پہنچیں گے تو اس کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے نگہبان فرشتے ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو، تم بہت خوب رہے تو ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين۔ اور جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنایا کہ ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں، تو جنت نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا ثواب ہے۔
وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اور اے حبیب آپ فرشتوں کو عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور لوگوں کے درمیان سچا فیصلہ کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بھی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی عزت والا، بہت علم والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ اے سننے والے، اللہ کی آیتوں میں صرف کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو ان کا شہروں میں آزادی سے گھومنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان کفار مکہ سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد کے بہت سے گروہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے رسول کو پکڑ لیں اور شہید کر دیں، اور انہوں نے اپنے نبی سے باطل کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے حق کو مٹا دیں، تو میں نے انہیں پکڑ لیا، تو میرا عذاب کیسا عبرتناک تھا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح آپ کے رب کا فرمان کافروں پر ثابت ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ عرش کو اٹھانے والے فرشتے اور وہ فرشتے جو اس کے گرد گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں، سب کے سب اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں، اور یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو انہیں بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلے، اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور انہیں اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو نیک ہوں، ان سب کو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو ہی بہت
عزت والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اور انہیں گناہوں کی شامت سے بچا، اور جسے تو اس قیامت کے دن گناہوں کی شامت سے بچا لے تو بے شک تو نے اس پر رحم فرمایا، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ بے شک قیامت کے دن کافروں کو ندا دی جائے گی کہ جیسے آج تم دوزخ کا عذاب دیکھ کر اپنی جانوں سے بیزار ہو، اس سے کہیں زیادہ اللہ تم سے بیزار ہے، کیونکہ جب دنیا میں تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ مردہ کیا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، یعنی پہلے ہم بے جان نطفے کی شکل میں مردہ تھے تو تو نے ہمیں زندگی عطا کی، پھر عمر پوری ہونے پر دوبارہ مردہ ہو گئے، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے گئے، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، تو کیا دوزخ سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ فرمایا جائے گا کہ تم پر یہ ہمیشہ کا عذاب اس لیے ہوا کہ جب دنیا میں ایک اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم اس کا انکار کرتے تھے، اور اگر اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم اس کو مان لیتے تھے، تو آج فیصلہ اللہ ہی کا ہے جو سب سے بلند اور بڑا ہے۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے بارش برسا کر رزق اتارتا ہے، اور نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ تو تم اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کے بندے ہو کر، اگرچہ کافر برا مانے۔ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ بلند درجات عطا فرمانے والا عرش کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وحی ڈالتا ہے تاکہ وہ بندہ لوگوں کو ملنے یعنی قیامت کے دن سے ڈرائے، جس دن وہ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں بالکل ظاہر ہوں گے، اللہ پر ان کا کوئی حال پوشیدہ نہ ہوگا۔ اللہ فرمائے گا آج کس کی بادشاہی ہے؟ صرف ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اور اے حبیب، آپ ان کو قریب آنے والی آفت کے دن
یعنی قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرائیے جب غم کی زیادتی سے دل منہ کو آ جائیں گے، اور اس دن ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے۔ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير۔ اللہ آنکھوں کی خیانت کو اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے سب جانتا ہے، اور اللہ سچا فیصلہ فرماتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو وہ کافر پوجتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے، بے شک اللہ ہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے کافر لوگوں کا کیسا عبرتناک انجام ہوا، وہ طاقت اور زمین میں اپنی چھوڑی ہوئی نشانیوں یعنی محلات اور باغات وغیرہ کے اعتبار سے ان مکے والوں سے کہیں بڑھ کر تھے، تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ تھا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف، تو وہ بولے یہ جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ تو جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا جو موسیٰ پر ایمان لائے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کا مکر و فریب گمراہی میں ہی بھٹکتا پھرتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کے آگے کافروں کی سب سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ اور فرعون اپنے درباریوں سے بولا مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اسے چاہیے کہ وہ مدد کے لیے اپنے رب کو پکارے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد پھیلائے گا۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اور موسیٰ نے فرمایا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب اللہ کی پناہ لیتا ہوں ہر متکبر سے جو حساب
یعنی قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ اور فرعونیوں میں سے ایک مسلمان مرد جو اپنا ایمان چھپاتا تھا فرعونیوں سے کہنے لگا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آئے ہیں، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط بیانی کا وبال انہی پر پڑے گا، اور اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کا وہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اس کا کچھ حصہ دنیا میں تمہیں پہنچ جائے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا بڑا جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم، آج تمہاری بادشاہی ہے کہ تم اس زمین میں غلبہ رکھتے ہو، لہذا ایسا کام نہ کرو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، تو ہمیں اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا اگر وہ ہم پر آ جائے۔ فرعون بولا، میں تو تمہیں وہی سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کا راستہ ہی بتاتا ہوں۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اور وہ ایمان والا کہنے لگا، اے میری قوم، اگر تم موسیٰ پر ایمان نہ لائے تو مجھے تم پر پہلے گروہوں کے جیسے عذاب کے دن کا خوف ہے کہ جس طرح وہ ہلاک ہوئے کہیں تم بھی ہلاک نہ کر دیے جاؤ۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ جیسا قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والوں کا طریقہ گزرا، اور اللہ بندوں پر ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ اور اے میری قوم، میں تم پر چیخ و پکار یعنی قیامت کے دن کا خوف کرتا ہوں، جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں، اور جسے اللہ اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے گمراہ کر دے تو اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور بے شک اس سے پہلے یوسف تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تو تم ان کے لائے ہوئے دین کے بارے میں شک ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب انہوں نے انتقال فرمایا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا، اللہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اسے جو حد سے بڑھنے والا شک میں پڑا ہو۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم
كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ اور جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو انہیں ملی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کا یہ جھگڑا اللہ اور ایمان والوں کے نزدیک کس قدر سخت بیزاری کی بات ہے۔ اللہ اسی طرح متکبر اور سرکش کے پورے دل پر ایمان سے محرومی کی مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب۔ اور فرعون اپنے وزیر سے بولا، اے حامان میرے لیے ایک اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب۔ آسمان کے راستوں تک تو میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے، اور اسی طرح فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام اچھا کر کے دکھایا گیا، اور وہ ہدایت کے راستے سے روک دیا گیا، اور فرعون کا مکر و فریب ہلاکت میں ہی تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کی کوئی سازش کامیاب نہ ہو سکی، اور وہ تباہ و برباد ہوا۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد۔ اور وہ ایمان والا شخص بولا، اے میری قوم میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں گا۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو صرف عارضی فائدہ اٹھانا ہے، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ جو برا کام کرے تو اسے اس برے کام کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور جو نیک کام کرے خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ ہو مسلمان تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں ایمان کی دعوت دے کر نجات کی طرف بلاتا ہوں، اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ تم مجھے اس طرف بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہراؤں جس کا مجھے علم نہیں، اور میں تمہیں بڑی عزت والے بہت بخشنے والے رب کی طرف بلاتا ہوں۔ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ حقیقت یہ ہے کہ جس بت کی پوجا کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اسے پکارنا کہیں کام نہیں آ سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور یہ کہ حد سے گزرنے والے یعنی کافر ہی دوزخی ہیں۔ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله
إن الله بصير بالعباد۔ تو جلد وہ وقت آئے گا کہ تم یاد کرو گے وہ باتیں جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب۔ تو اللہ نے اس ایمان والے کو ان فرعونیوں کے مکر و فریب کی برائیوں سے بچا لیا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ انہیں صبح اور شام جہنم کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے، یعنی اس سے جلائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ۔ اور جب وہ آگ میں آپس میں جھگڑیں گے تو کمزور لوگ ان گمراہ سرداروں سے کہیں گے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے، بے شک ہم تمہارے پیروکار تھے، تو کیا تم ہم سے آگ کے عذاب کا کوئی حصہ کم کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد۔ وہ تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب آگ میں ہیں، بے شک اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرما چکا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب۔ اور جو لوگ آگ میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہم پر عذاب کا ایک دن ہلکا کر دے۔ قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال۔ وہ جہنم کے محافظ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں۔ فرشتے کہیں گے تو تم خود ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو صرف بھٹکتے پھرنے کے لیے ہے، یعنی آخرت میں کفار کی کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد فرمائیں گے دنیا کی زندگی میں، اور اس قیامت کے دن جب گواہ کھڑے ہوں گے، یعنی فرشتے انبیاء کی تبلیغ اور کافروں کے کفر کی گواہی دیں گے۔ يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ جس دن ظالموں کو ان کے بہانے کچھ کام نہ آئیں گے، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے برا گھر یعنی جہنم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت یعنی معجزات اور توریت عطا فرمائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا عقل مندوں کی ہدایت اور نصیحت کے لیے۔ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار۔ تو اے حبیب آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے،
اور اپنی امت کے گناہوں کی بخشش چاہیں اور صبح اور شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہیں۔ ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير۔ بے شک جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو انہیں ملی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کے سینوں میں صرف بڑائی کی ہوس ہے جس تک وہ کبھی نہ پہنچ سکیں گے، تو آپ اللہ کی پناہ مانگے، بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، اور یہ نہیں مانتے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا رب انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون۔ اور اندھا اور دیکھنے والا یعنی جاہل اور عالم برابر نہیں، اور نہ اچھے کام کرنے والے مومن اور بدکار برابر ہو سکتے ہیں، تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ ان الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن اكثر الناس لا يؤمنون۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان اللہ لذو فضل على الناس ولكن اکثر الناس لا يشكرون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دیکھنے کے لیے دن بنایا تاکہ اس کی روشنی میں کام کرو، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر شے کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ اسی طرح وہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں تو تمہاری صورتیں بہت اچھی بنائیں، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا۔ یہ عظمتوں والا اللہ تمہارا رب ہے، تو بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين
الحمد لله رب العالمين. وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اس کی عبادت کرو خالص اسی کے بندے ہو کر۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. اے حبیب آپ فرما دیجئے، بے شک مجھے ان بتوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلیلیں آ چکیں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں رب العالمین کے حضور ہی اپنا سر جھکاؤں۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. وہی ہے جس نے تمہیں یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی نسل کو پانی کی بوند سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی صورت میں ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کوئی بڑھاپے یا جوانی تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، اور تمہیں زندگی دی گئی تاکہ تم موت کے ایک مقررہ وعدے تک پہنچو، اور اس لیے کہ تم اللہ کی شان و عظمت سمجھو۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وہی ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. اے حبیب، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، وہ ایمان اور دین حق سے کہاں پھیرے جاتے ہیں؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. جن لوگوں نے اس کتاب کو اور ان کتابوں کو جھٹلایا جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، تو عنقریب وہ اپنا انجام جان جائیں گے۔ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. جب ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے پانی میں، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. پھر ان سے کہا جائے گا، کہاں ہیں وہ بت جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے؟ اللہ کے مقابل وہ کہیں گے، وہ تو ہم سے گم ہو گئے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی بھی چیز کی پوجا نہ کرتے تھے۔ اللہ اسی طرح کافروں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ان سے کہا جائے گا، یہ عذاب اس لیے ہے کہ تم زمین میں باطل
یعنی کفر و شرک پر خوش ہوتے تھے، اور اس لیے کہ تم گناہوں پر ناحق اتراتے تھے۔ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے، تو جہنم مغروروں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ تو اے حبیب آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ آپ کے دشمنوں کو عذاب ضرور دے گا۔ تو اگر ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان کافروں سے وعدہ فرماتے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے پہلے ہی وفات دے دیں، بہرحال وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، ہم انہیں شدید عذاب دیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، ان میں سے بعض کے احوال ہم نے آپ پر قرآن میں بیان فرمائے اور بعض کے احوال بیان نہیں فرمائے، اور کسی رسول کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، پھر جب اللہ کا حکم آئے گا یعنی کافروں پر عذاب ہوگا تو سچا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہاں باطل والے نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ ان میں سے کسی پر تم سواری کرو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، اور تاکہ تم ان پر وزنی سامان اٹھا کر اپنے دل کی مرادوں یعنی منزل مقصود کو پہنچو، اور تم خشکی کے سفر میں ان چوپایوں پر اور بحری سفر میں کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ۔ اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے پہلے لوگوں کا کیسا عبرت ناک انجام ہوا؟ وہ تعداد میں ان مکہ والوں سے زیادہ تھے، اور ان کی طاقت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیاں یعنی محلات اور عمارتیں وغیرہ بھی ان سے زیادہ تھیں، تو جو مال و دولت وغیرہ انہوں نے کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ تو جب ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے تو ان کے پاس جو دنیاوی علم تھا وہ اسی پر اتراتے رہے، اور ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ۔
پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لائے اور ہم نے ان بتوں کا انکار کیا جنہیں ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو اس وقت ان کے ایمان لانے نے انہیں کچھ نفع نہ دیا۔ اللہ کا دستور ان کے ساتھ وہی رہا جو اس کے بندوں میں گزر چکا، یعنی عذاب دیکھ کر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، اور وہاں کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے اس کے محبوب علیہ السلام بھی جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ یہ عربی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں عقل والوں کے لیے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ تو ان مکے والوں میں سے اکثر نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا تو وہ اسے توجہ سے سنتے ہی نہیں ہیں۔ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ اور انہوں نے رسول مکرم سے کہا کہ آپ ہمیں جس توحید اور ایمان کی طرف بلاتے ہیں ہمارے دل اس سے پردوں میں ہیں، یعنی ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی ہم آپ کی بات سننے سے بہرے ہیں، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان دینی مخالفت کا پردہ ہے، تو آپ اپنا کام کریں، بے شک ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے ظاہری صورت میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود اللہ ہے، تو اس کی طرف سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو، اور مشرکوں کے لیے خرابی اور ہلاکت ہے۔ الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہی آخرت کے منکر ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ اے حبیب آپ فرمائیے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے لیے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ اور اس نے زمین میں اس کے اوپر سے بھاری پہاڑ گاڑ دیے اور اس میں دریا، نہریں، درخت وغیرہ پیدا فرما کر برکت رکھی، اور اس میں اس کے بسنے والوں کی روزیاں مقرر کیں 4 دنوں میں، یعنی 2 دن میں زمین اور 2 دن میں اس کی تمام نعمتیں پیدا فرمائیں۔ یہ ٹھیک جواب ہے آپ سے پوچھنے والوں کے لیے۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا اور وہ دھواں تھا، تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے حاضر ہو جاؤ۔ ان دونوں نے عرض کی ہم بخوشی حاضر ہیں، تو اللہ نے انہیں 2 دن میں پورے 7 آسمان بنا دیا، اور ہر آسمان میں اس کے رہنے والوں کو عبادت اور اطاعت کے کاموں کے احکام بھیجے، اور ہم نے نیچے والے آسمان کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا اور شیطانوں سے محفوظ کر دیا۔ یہ نظام بڑے زبردست، بہت علم والے اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر وہ کفار مکہ ایمان لانے سے منہ پھیریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں ایک خوفناک کڑک کے عذاب سے ڈراتا ہوں، جیسی کڑک عاد اور ثمود پر آئی تھی۔ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ۔ جب رسول ان کو سمجھانے کے لیے ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو انہوں نے کہا اگر ہمارا رب چاہتا تو تمہاری جگہ فرشتے اتارتا، تو جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ۔ تو وہ جو ہود کی قوم عاد تھے، انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے؟ تو ہم نے ان پر ان کی شامت کے دنوں میں خوفناک آواز والی آندھی بھیجی تاکہ ہم انہیں دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کا عذاب چکھائیں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی۔
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون۔ رہے سمود جو صالح کی قوم تھی، ہم نے انہیں راہ دکھائی تو انہوں نے ہدایت پر گمراہی کو پسند کیا، تو انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب ذلت کے عذاب کی کڑک نے پکڑ لیا۔ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف ہانک کر لایا جائے گا، پھر انہیں روکا جائے گا تاکہ تمام کافر جمع ہو جائیں، یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ کے حکم سے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف ان کے اعمال کی گواہی دیں گی۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی، ہمیں اس اللہ نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، اور اسی نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور گناہ کرتے وقت تم اپنے خلاف اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں اور اپنی کھالوں کی گواہی سے چھپ نہیں سکتے تھے، لیکن تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور تمہارے اسی برے گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تمہیں ہلاک کر دیا، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ پھر اگر وہ عذاب پر صبر کریں تب بھی آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں گے تو انہیں معافی نہیں ملے گی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ۔ اور ہم نے ان کافروں کے لیے شیاطین میں سے کچھ ساتھی مقرر کر دیے، تو انہوں نے ان کافروں کی نگاہ میں اچھا کر دیا جو ان کے آگے ہے، یعنی دنیاوی زیب و زینت وغیرہ، اور جو ان کے پیچھے ہے یعنی آخرت کا انکار، اور ان پر عذاب کی بات پوری ہو گئی ان جنات اور انسانوں کے گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ اور کافروں نے آپس میں کہا، اس قرآن کو نہ سنو اور اس کی تلاوت کے وقت میں بیہودہ شور و غل کرو تاکہ کوئی اس کو سمجھ نہ سکے، شاید اسی طرح تم غالب آ جاؤ۔
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون۔ تو بے شک ضرور ہم کافروں کو سخت عذاب چکھائیں گے، اور بے شک ہم انہیں ان کے بدترین کاموں کا بدلہ دیں گے۔ ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون۔ یہ ہے اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم کی آگ، اس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے، سزا اس بات کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين۔ اور کافر جہنم میں کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں وہ دونوں جن اور انسان دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے ہو جائیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر مرتے دم تک قائم رہے، ان پر دنیا کی مشکلوں میں اور موت کے وقت فرشتے اترتے ہیں اور خوشخبری دیتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور تم غمگین نہ ہو، اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب ہے جو تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو۔ نزلا من غفور رحیم۔ یہ مہمانی ہے بہت بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمان ہوں۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ اور نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ اے سننے والے، اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو تو برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر، تو اس وقت وہ شخص کہ تیرے اور اس کے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ وہ تیرا گہرا دوست ہے۔ وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ اور یہ دولت صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے، اور اسے بڑے نصیب والا ہی پاتا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے تو فوراً اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ، بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں۔ اے لوگو، تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، اور اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم اس کے بندے ہو۔ فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون۔ پھر اگر وہ کافر اللہ کی عبادت سے تکبر کریں تو جو فرشتے آپ کے رب کے پاس ہیں وہ رات دن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو زمین کو بے قدر خشک پڑی ہوئی دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تر و تازہ ہو کر سبزے سے لہلہانے لگتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے۔ بے شک جس رب نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، یقیناً وہی قیامت کے دن مردے زندہ فرمائے گا، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير۔ بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں غلط تعویلیں کر کے بے دینی اختیار کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں، تو کیا وہ کافر جسے آگ میں ڈالا جائے گا بہتر ہے یا وہ مومن جو قیامت کے دن بے خوف ہو کر امان سے آئے گا؟ تم جو چاہو کرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز۔ بے شک جن لوگوں نے قرآن کا انکار کیا جب وہ ان کے پاس آیا ہم انہیں شدید عذاب دیں گے، اور بے شک وہ بڑی عزت والی کتاب ہے۔ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد۔ باطل اس کے پاس نہیں آ سکتا، نہ اس کے آگے سے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ یہ قرآن بڑی حکمت والے سب خوبیوں والے اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ اے حبیب، آپ سے وہی فرمایا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو فرمایا گیا، بے شک آپ کا رب مومنوں کے لیے ضرور مغفرت والا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب والا ہے۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ اور اگر ہم اسے عجمی زبان کا قرآن بناتے
تو کفار عرب ضرور کہتے کہ اس قرآن کی آیتیں عربی زبان میں واضح کیوں نہ کی گئیں؟ کیا کتاب عجمی زبان میں اور نبی عربی زبان والے؟ اے حبیب آپ فرما دیجئے قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور وہ ان پر اندھاپن ہے کہ وہ شکوک اور شبہات کے اندھیروں میں گم ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ گویا ان کو دور سے پکارا جا رہا ہے اور انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب یعنی توریت عطا فرمائی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی، یعنی اللہ نے حساب و جزا کو روز قیامت تک مؤخر نہ کیا ہوتا، تو ان کے درمیان دنیا ہی میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ ضرور اس قرآن کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جو نیکی کرے تو اپنے بھلے کے لیے، اور جو برائی کرے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور آپ کا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔